بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تغلق خان دوست بننے کے بجائے دشمن بن گیا تھا، اور اب اس دشمن پر نگاہ رکھنا بھی ضروری تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ خوف نام کی ہر شے میری زندگی سے نکل گئی تھی۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب اپنی زندگی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور جب زندگی سے کوئی لگاؤ ہی نہ ہو تو پھر بھلا کون سی چیز خاطر میں لائی جا سکتی ہے۔ تغلق خان دشمن بن گیا تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑا دشمن تو سیٹھ جبار تھا۔ کتنے ہی دشمن ہوں، کام تو ایک ہی کریں گے، یعنی مجھے قتل کر دیں گے۔ کون سا فرق پڑے گا؟ چند ہنستے بولتے کردار میرے گرد ضرور تھے، لیکن ان میں وہ نہ تھے جن کی مجھے طلب تھی۔ اب تو ان کا خیال بھی بھولے بسرے لوگوں کی مانند آتا تھا۔ عظمت کے سلسلے کو اب میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دن سے آج تک عظمت نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے مجھ پر اعتماد تھا، اور میں اس اعتماد کی ناجائز قیمت نہیں وصول کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد اس قصے کو نمٹا دوں۔ ایاز کی کاوش نے میرے کام میں آسانی پیدا کر دی تھی۔ آج صبح میں نے اس سلسلے میں بہت کچھ سوچا تھا اور 11 بجے کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں شیخ جمال کے فون نمبر مل گئے تھے۔ کئی نمبر تھے، لیکن اتفاق سے پہلے ہی نمبر پر رابطہ قائم ہو گیا۔ آپریٹر نے میرا فون اس سے ملا دیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ شیخ جمال کی آواز میں بڑی رعونت تھی۔ بہت بڑی بات ہے شیخ جمال، دل جمعی سے سنو۔ وقت ہے تمہارے پاس؟ اور تنہا ہو یا کوئی اور موجود ہے؟ کون ہو تم؟ شیخ جمال بگڑ کر بولا۔ مصیبتوں کا سوداگر، میں نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو تم نے کسے فون کیا ہے؟ ہاں، معاشرے کے ایک بدنما انسان کو، ایک مجرم کو، جس نے اپنے بیٹے کا جرم چھپانے کے لیے بہت سے جرائم کیے، جن میں ایک بے گناہ لڑکی کا قتل بھی شامل ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے! اس بار شیخ جمال کی آواز میں کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ جو کچھ ہے تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا شیخ جمال کہ تمہاری لگام تھامنے والے ہاتھ بدل گئے ہیں۔ تمہاری تحریر، اعتراف نامہ اور دوسرے ثبوت سب میرے پاس ہیں، اور اس سلسلے میں اب تمہارا تعلق مجھ سے ہوگا اور میں نیا سودا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں چشم تصور سے اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے لرزتے لہجے میں پوچھا، کیا فون پر یہ گفتگو مناسب ہوگی؟ ہاں شیخ جمال، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تم اگر صحیح طور پر گفتگو کرنے پر آمادہ ہو تو ہم اشاروں کنایوں میں گفتگو کر لیتے ہیں، میں نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاتھ کیسے بدل گئے؟ شیخ جمال نے کہا۔ بس یوں سمجھو شیخ جمال کہ پہلی شہنشاہیت ختم ہو گئی، اور اب عنان حکومت میرے ہاتھ میں ہے، یعنی تخت و تاج کا وارث میں ہوں۔ خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور میرا طریقہ کار ذرا سا مختلف ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا شیخ جمال، میرا طریقہ کار ذرا سا مختلف ہے۔ میں طویل سودے نہیں کرتا، حال میں حاصل کرنے کا قائل ہوں، اور جو کچھ حاصل کر لیتا ہوں اس سے متعلق چیزوں کو بھول جانا پسند کرتا ہوں۔ گویا تم آخری سودا کرو گے، قطعی آخری، یعنی ہمارے تمہارے درمیان جو سودا ہوگا اس کے صلے میں مال تمہارے حوالے کرنے کے بعد میں ان تمام باتوں کو بھول جاؤں گا اور کبھی تم سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ یہ بات مجھے پسند ہے۔ بولو، کیا مانگتے ہو؟ صرف 5 لاکھ، نہ کم نہ زیادہ۔ بہت بڑی ڈیمانڈ کی ہے تم نے۔ 5 لاکھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ بڑی رقم نہیں ادا کر سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں شیخ جمال، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، پہلی اور آخری بات، میں زبان کا پکا ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور پھر تم جانتے ہو کہ یہ رقم اس جرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تم بآسانی اسے ادا کر سکتے ہو۔ مسعود اختر بہت پیارا نوجوان ہے، اور یقیناً تم اس کی سلامتی کے خواہاں ہوگے، میں نے اپنے لہجے میں بھرپور صفاقی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ 24 گھنٹے کی مہلت دو، اس کے بعد تم مجھے کل صبح 11 بجے ٹیلی فون کر لینا، میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔
میں نے شیخ جمال کے ٹیلی فون بند کرنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ شیخ جمال سے ہونے والی گفتگو تسلی بخش تھی۔ میں نے اسے اپنا مافیوس ضمیر سمجھا دیا تھا۔ دراصل شیخ جمال جیسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس نے اپنے بیٹے کے جرم کو چھپانے کے لیے ایک خاندان کو موت کی آخری سرحدوں تک لا کھڑا کیا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے بلبوتے پر اس نے اس زمین پر بسنے والے چند انسانوں کی زندگی چھیننے کی کوشش کی تھی اور انہیں ایک ایسا زخم دیا تھا جو تازندگی نہیں بھر سکتا تھا۔ اس نے جوان بھائی کا سر جھکا دیا تھا، بوڑھے ماں باپ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کے عوض سے مالی چوٹ بھی پہنچنی چاہیے اور وہی زخم اس کے سینے میں بھی لگنا چاہیے جو فرحت اللہ صاحب کے سینے پر لگا تھا۔ میں کسی طور فرحت اللہ صاحب کے درد کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، شیخ جمال کے سینے میں درد سوا کر دینا چاہتا تھا اور یہ سودے بازی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایاز حسب معمول مجھ سے اجازت لے کر آوارہ گردی کرنے نکل گیا تھا۔ سرخاب سے بھی رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ پروفیسر شیرازی کیا کر رہے تھے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اور نہ ہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے میں مزید پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اب پروفیسر کے کسی بھی عمل میں میری خواہش کا دخل نہیں تھا۔ ہاں، اگر انہوں نے اپنے طور پر کچھ کر کے مجھے کوئی حکم دیا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ یہ میرا فیصلہ تھا۔ حالانکہ میں خود اپنی زندگی کے کسی راستے کا تعین نہیں کر سکا تھا، لیکن شاید یہ میری فطرت ہی تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ ان کی محبت، ان کے احسانات کا بوجھ میرے شانوں پر تھا اور میں کسی سے بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ چمن کی پیشکش اس وقت میرے لیے بڑی الجھن آمیز تھی۔ ان سارے معاملات کو چھوڑ کر چمن کی خواہش کی تکمیل کے لیے نکل جانا بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن میں اسے بھی ڈال نہیں سکتا تھا۔ دوسرے لیڈی جہانگیر تھیں۔ کتنے چہرے تھے، اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے اپنے تھے۔ میں نہ جانے کتنے لوگوں کی ملکیت بن گیا تھا، جبکہ بذات خود میں کچھ نہ تھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ گئی اور مجھے ہنستا دیکھ کر حسینہ چونک پڑی۔ شاید وہ کسی کام سے اندر آئی تھی۔ میں نے اسے چائے کا کہہ کر ٹال دیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس ایسے ہی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ سوچا تھوڑی سی آوارہ گردی کروں، اگر سرخاب سے مل لوں تو کیا حرج ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ شکوے شکایت کرے گی اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ گھر سے کافی دور نکلنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ بھی ملتوی کر دیا۔ پھر لیڈی جہانگیر سے ملنے کو دل چاہا، لیکن احتیاط کے پیش نگاہ میں نے وہاں جانے کا فیصلہ بھی ترک کر دیا۔ میں اپنے ہمدردوں سے بھی کٹ گیا تھا۔ چمن کی طرف رخ کرنے کا سوچا، لیکن وہاں بھی خطرہ تھا کہ کہیں تغلق خان نے اپنے آدمیوں کو میرے پیچھے نہ لگا دیا ہو۔ چمن کو بھی میری وجہ سے پریشانی ہوگی، چنانچہ چمن سے ملنا بھی مناسب نہیں تھا۔ گویا اس وقت میرے لیے کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے بے مصرف ہی کار میں گھومتا رہا۔ پھر ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک ایسی شکل نظر آئی جسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ امجد بھائی تھے۔ سیاہ رنگ کی ایک اسٹیشن ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیشن ویگن میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی کار لے جا کر ان کے نزدیک روک دی۔ اس طرح کار روکنے پر امجد بھائی نے چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر سلام کر ڈالا۔ امجد بھائی کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ چند ساتھ مجھے گھورتے رہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ پھر آہستہ سے بولے، اور کوئی ساتھ ہے؟ نہیں امجد بھائی، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کرو کہ اس سڑک کے پیچھے ایک پارک ہے، وہاں کار پارک کر کے اندر آ جاؤ، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ بولے تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور پارک میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں امجد بھائی کی اسٹیشن ویگن بھی میری کار کے نزدیک آ کر رک گئی تھی۔ وہ بھی گاڑی لاک کر کے نیچے اتر آئے اور میرے ساتھ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ بیٹھے۔ کیسے ہو؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا۔ آپ سنائیے امجد بھائی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیٹھ جبار، طارق کی طاقت اور وسائل کی داستان چھیڑ دی۔ ان کا نقطۂ نظر یہی تھا کہ میں کسی طرح ان کی مخالفت سے باز آ جاؤں۔ میں دل ہی دل میں ان کی سادگی پر ہنستا رہا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب میں وہ سیدھا سادہ مجبور و بےکس منصور نہیں رہا۔ انہی کی زبانی مجھے پینی کی ہلاکت کا علم ہوا، جسے میری مدد کرنے کے شبے میں طارق نے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ پینی کے انجام پر میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ بیچاری لڑکی جو نامعلوم کس جرم میں اپنی جوانی کے دن رات طارق جیسے درندے کی بھینٹ چڑھاتی رہی، حتیٰ کہ اب اپنی متاع حیات بھی ہار بیٹھی تھی۔ پینی کے قتل نے جہاں طارق کے خلاف میری نفرت میں اضافہ کر دیا تھا، وہاں مجھے یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا کہ اب مجھے اندرون خانہ کا احوال کون بتائے گا۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔
پارک میں بچوں کے شور و غل کے باوجود مجھے چاروں طرف سناٹا محسوس ہوا۔ امجد بھائی کی آواز بھی مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، حالانکہ وہ میرے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نہ جانے مزید کتنی دیر خیالات کے سمندر میں غوطے لگاتا رہا کہ امجد بھائی کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آ گیا۔ کہاں کھو گئے منصور؟ وہ بولے۔ کچھ نہیں امجد بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ بعض لمحے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب انسانوں کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کل کے مقابلے میں آج میرے دوستوں، ہمدردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے امجد بھائی، لیکن میں نے کندھے اچکا کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں بیٹے، تم تنہا نہیں ہو، مجھے بتاؤ بیٹے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ دفعتاً میرے ذہن میں امجد بھائی سے کام لینے کا خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا، اور پھر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں اس خیال کے لیے راضی کر لیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ امجد بھائی اندر کے آدمی تھے، ویسے بھی پینی کے قتل کے بعد مجھے کوئی ایسا آدمی درکار تھا جو اپنے ہاتھ پیر بچا کر مجھے اندرون خانہ کی رپورٹیں دے سکے، اور اب مجھے امجد بھائی کی شکل میں وہ قابل اعتماد ساتھی مل گیا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر ان سے رخصت چاہی۔ شیخ جمال کے جواب کا انتظار تھا، اس سے قبل میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ یہ چند روز خاموشی سے گزر گئے۔ البتہ اس دوران میں نے سیٹھ جبار کے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا تھا۔ ایاز بدستور اینجل اور مسعود کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے بتایا تھا کہ اینجل اور مسعود اختر کے درمیان اور کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے شیخ جمال سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں نے اس کے نمبر ڈائل کیے، وہ شاید میرا ہی منتظر تھا۔ فون ریسیو کرتے ہی اس نے میری آواز پہچان لی۔ ٹھیک ہے دوست، مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے، اب یہ بتاؤ میں تمہیں یہ رقم کہاں پہنچاؤں؟ شیخ جمال، میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد تمہیں جس خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں تو تم اس کے لیے آزاد ہوگے، شیخ جمال نے کہا۔ یہ رقم مجھے کب فراہم کر رہے ہو؟ اس وقت سے لے کر جب تم چاہو۔ تو پھر آج شام 7 بجے ساحل سمندر پر اس جگہ پہنچ جانا جہاں عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ میں تمہیں وہاں تلاش کر لوں گا اور وہیں تمہیں فائل واپس کر دی جائے گی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم بھی اس اعتماد پر پورے اترو، ورنہ تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے شیخ جمال۔ ٹھیک ہے، میں دھمکیاں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ سودا کرو، میری چیز مجھے واپس کرو اور اپنی چیز مجھ سے حاصل کرو، اور بس۔ فضول باتوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر میں احتیاطی تدابیر سوچنے لگا۔ کم از کم شیخ جمال جیسے شاطر آدمی سے تنہا ملنا بہتر نہیں تھا۔ فی الوقت میرے پاس 2 آدمی تھے، یعنی عظمت اور ایاز۔ میں نے ان دونوں کو اس معاملے میں شریک کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو 4 بجے جب ایاز آیا تو میں نے عظمت کو بھی بلوا لیا اور سارا پروگرام ان کے سامنے رکھ کر ان سے رائے مانگی۔ دونوں نے غور سے ساری تفصیلات سنی اور میرے پروگرام سے اتفاق کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ عظمت کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ شاید اسے انتقام کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے حامی بھر لی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے مزید مطمئن کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے عظمت، ہم رقیہ کا سودا نہیں کریں گے، کسی قیمت پر اس کے خون کا سودا نہیں کریں گے، لیکن شیخ جمال کو دوہری مار پڑنی چاہیے۔ مسعود اختر نے رقیہ کو قتل کیا، شیخ جمال نے تمہیں پولیس کے حوالے کیا، اور اپنی اس دولت سے اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی بچا لی۔ اس دولت کا حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ عظمت، ہمارے بھی مسائل ہیں، صفیہ کی شادی، چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش، فرحت اللہ صاحب کا بہترین علاج ہونا چاہیے۔ کیا ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت نہیں؟ اور یہ رقم ہمیں شیخ جمال ہی فراہم کرے گا، اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کے دوسرے خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مسعود کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کے گرد بھی ایک مضبوط جال بن دیا ہے، اور اس پہلے قدم کے بعد میں دوسرا قدم اٹھاؤں گا، سمجھے؟ یہ ہے میرا پروگرام۔ تمہیں اس میں کوئی جھول نظر آتا ہو یا اس کے کسی حصے پر اعتراض ہو تو مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے بھیا، مجھے آپ کے پروگرام سے مکمل اتفاق ہے۔ شیخ جمال کو دوہری مار پڑنی ہی چاہیے، عظمت نے کہا۔ عظمت کی بات پر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں لے کر ساحل پر واقع ایک کاٹیج میں پہنچ گیا جو لیڈی جہانگیر نے خرید کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ کاٹیج لیڈی جہانگیر نے بہت پہلے میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن آج تک اسے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ بہت ہی عمدہ کاٹیج تھا، زندگی کی تمام سہولتوں سے مزین۔ ایاز، تم ساحل کی جانب چلے جاؤ اور کسی محفوظ مقام کا انتخاب کر لو، میں شیخ جمال سے تنہا ملوں گا۔ عظمت چھت سے قرب و جوار پر نگاہ رکھے گا۔ کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک تو ہے، بس اس میں ذرا سی تبدیلی کر لیں۔ عظمت نے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا،
میں اور ایاز یہیں رہیں گے۔ اس عمارت کی چھت سے ہم دور تک نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پستول ہے جس کی نہ جانے کسے ضرورت پیش آ جائے۔ آپ ساحل پر جائیں گے اور اس کا انتظار کریں گے۔ اس طرح اگر کوئی خطرناک موقع آ گیا تو ہم دونوں مل کر کوئی مؤثر کارروائی تو کر سکیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے امید تو نہیں کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اس بارے میں کیا سوچنا؟ وہ بولا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور فائل کپڑوں میں چھپا کر باہر آ گیا۔ 7 بجنے میں صرف 2 منٹ تھے اور دور سے ایک جیپ اچھلتی کودتی اس طرف آ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس میں شیخ جمال ہی کو ہونا چاہیے تھا اور میرا یہ اندازہ غلط نہیں نکلا۔ اس نے جیپ کا انجن بند کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں ایک بریف کیس دبا ہوا تھا۔ اس وقت دور دور تک ساحل پر میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ شیخ جمال، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، ظاہر ہے تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے۔ بریف کیس کھول دو، میں نے کہا۔ میری چیز لائے ہو؟ ہاں موجود ہے۔ تو پھر آؤ، جیپ میں آ جاؤ۔ خالی ہے، بھروسہ کرو مجھ پر۔ جو کچھ میں نے کہا ہے غلط نہیں ہے، شیخ جمال نے کہا۔ میں نے ایک نگاہ جیپ پر ڈالی اور گردن ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے میں اس کی طرف سے پوری طرح محتاط تھا۔ شیخ جمال نے بریف کیس جیب کے بونٹ پر رکھا اور اس کے لاک کھول دیے، لیکن میں نے اس کے ڈھکن پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ شیخ جمال اچھل پڑا۔ شیخ جمال، اس بریف کیس میں سے پستول بھی برآمد ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا سا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسے خود کھول کر دیکھ لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شیخ جمال مجھے گھورتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس پر نگاہ جمائے ہوئے بریف کیس کا ڈھکن کھول کر دیکھا۔ اس میں نوٹوں کی گڈیاں جمی ہوئی تھیں۔ میں نے نیچے سے کچھ گڈیاں نکال کر دیکھیں، سب ٹھیک تھا۔ گڈیوں کی تعداد بتا رہی تھی کہ رقم 5 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ میں نے مطمئن انداز میں بریف کیس بند کر دیا اور پھر شیخ جمال کی فائل نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ شیخ جمال نے بے صبری سے فائل لے لی تھی اور پھر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پوری فائل دیکھنے کے بعد اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، رقم پوری ہے۔ اوکے شیخ جمال، تم جا سکتے ہو، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور وہ جیپ پر چڑھ گیا۔ میں پوری طرح محتاط تھا، یہ جیپ سٹارٹ ہو کر مجھ پر چڑھ بھی سکتی تھی، یا شیخ جمال جیپ میں رکھی برین گن سے مجھ پر گولیاں بھی برسا سکتا تھا۔ لیکن شیخ جمال کاروباری انسان تھا، اس نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ کوئی بلیک میلر تنہا نہیں آئے گا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ شیخ جمال کوئی گرا پڑا انسان نہیں تھا۔ ممکن ہے 5 لاکھ دے کر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لی ہو، لیکن کچھ نہ ہوا۔ شیخ جمال کی جیپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اسی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر میں گہری سانس لے کر واپس پلٹا، اور اسی وقت فضا میں موٹر سائیکل کے انجن کا شور ابھرا۔ کوئی موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی تھی، ایک کے بعد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی، اور آن کی آن میں 4 موٹر سائیکلیں ایک عمارت کے عقب سے نکل کر میری سمت لپکیں۔ وہ اتنی برق رفتاری سے میری طرف آئی تھیں کہ میں حیران رہ گیا۔ چاروں موٹر سائیکلیں میرے گرد چکرانے لگیں۔ ہیلمٹ میں چھپے ہوئے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ چند لمحات اسی طرح میرے دائیں بائیں سے نکل کر غالباً مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک موٹر سائیکل سیدھی میری طرف آئی اور میں بامشکل تمام اچھل کر خود کو اس کی زد سے بچا سکا، لیکن یہی عمل دوسروں نے بھی شروع کر دیا تھا۔ میں بریف کیس سنبھالے ان کی زد سے بچتا رہا۔ خدا جانے وہ جان بوجھ کر مجھے بچا رہے تھے یا ابھی تک ان میں سے کسی کی کوشش برابر نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میں زخمی نہ ہو سکا۔ ایاز اور عظمت خاموش تھے، ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، نہ جانے ان پر کیا بیتی۔ بہرحال یہاں میرا پلان ایک طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ رک گئے اور پھر ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، زندگی درکار ہے تو سیدھے اس عمارت کی طرف چلو جس کی چھت پر روشنی نظر آ رہی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند رکھو اور یہ بریف کیس نیچے رکھ دو۔ میں نے توقف کیا تو دوسرے نے کہا، چلو جلدی کرو ورنہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ صورتحال اس وقت میرے حق میں نہیں تھی۔ شیخ جمال کام دکھا گیا تھا، اس لیے میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بریف کیس نیچے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، دوڑتے ہوئے آگے بڑھو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آواز آئی اور میں اس عمارت کی طرف چل پڑا جس کی چھت پر روشنی موجود تھی۔ یہ عمارت گرین ہاؤس نامی عمارت سے دور نہیں تھی، لیکن پہلے اس میں زندگی کے آثار نہیں نظر آئے تھے۔ بہرحال چوٹ ہو گئی تھی، اس لیے کچھ سوچنا ہی بیکار تھا۔ عمارت کے آئینی گیٹ سے گزر کر میں اندر داخل ہو گیا۔ چاروں موٹر سائیکلیں بھی اندر آ گئی تھیں۔ عمارت کا برآمدہ روشن تھا اور اس برآمدے میں طارق نظر آ رہا تھا، سفید پینٹ اور چیک کی خوبصورت جرسی میں ملبوس، جس کی ایک آستین خالی تھی۔ طارق کو دیکھ کر
ایک لمحے کے لیے میرے قدم ٹھنکے تھے، لیکن پھر میں خود کو سنبھال کر آگے بڑھ گیا۔ ہیلو طارق، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طارق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ چاروں موٹر سائیکل سوار اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے بریف کیس طارق کے پیروں کے پاس رکھ دیا تھا۔ شیخ جمال گیا؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں وہ جا چکا ہے۔ اس کو اندر لاؤ، طارق نے غرائی آواز میں کہا اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ چاروں آدمی میرے گرد آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے مجھے اندر دھکیلا اور میں آگے بڑھ گیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک ہال تھا۔ ہال میں صرف ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے بارے میں بار بار غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہوں منصور، یہ میری آخری غلط فہمی تھی، وہ گالی دے کر بولا۔ شاید تمہاری زندگی کی آخری غلط فہمی طارق، تم نے مجھے گالی دے کر میری ماں کو گالی دی ہے، اس کا حساب الگ سے دینا ہوگا تمہیں، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ گندے کتے، ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کر کے تو خود کو خطرناک آدمی سمجھنے لگا تھا۔ اس دن میں نشے میں تھا اور اس فاحشہ کے فریب میں آ گیا تھا۔ بار بار ایسے مواقع نہیں ملتے منصور، لیکن تجھ جیسے گھٹیا نسل کے گدھوں کو اگر عقل آ جائے تو پھر ذہانت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، طارق نے بے پناہ نفرت و حقارت سے کہا۔ میرے تن بدن میں آگ سلگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ طارق پر ٹوٹ پڑوں، لیکن اب میں اتنا کچا نہیں رہا تھا۔ جذباتی حماقتیں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے خود کو کنٹرول کر کے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ ممکن ہے طارق اس بار تمہیں کامیابی ہو جائے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تمہارے آدمی ساحل پر بھی مجھے قتل کر سکتے تھے، یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے تیری اوقات کا احساس دلانا تھا، تیرے ان ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی جو تیری پشت پناہی کر رہے ہیں، تاکہ تیری موت کے بعد انہیں بھی سزا دی جا سکے۔ بہت اونچے اڑ رہے ہو طارق، اپنی چند روز پہلے کی حالت بھول گئے؟ میرا خیال ہے نہیں بھولے ہوگے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب کہو کیا چاہتے ہو؟ وہ تمام فائلیں کہاں ہیں جو تم نے پینی کی مدد سے حاصل کی تھیں؟ پینی کی مدد سے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ پینی ہی سے پوچھ لو طارق، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اس فاحشہ کی لاش تو اب تک سمندر کی مچھلیوں کا نوالا بن چکی ہوگی۔ تم اب تک اسی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ طارق مسکرا کر بولا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا؟ فضول باتوں سے پرہیز کرو، اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں تم رہتے ہو اور جہاں وہ سارے کاغذات موجود ہیں۔ بتا دوں گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے طارق؟ ایک فائل تو شیخ جمال لے گیا ہے۔ ہاں، تمہیں تمہاری اوقات بتانے کے لیے یہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ بلیک میلر بننے چلے تھے۔ 5 لاکھ روپے کے مالک بننا چاہتے تھے۔ کبھی زندگی میں اتنی بڑی رقم کا تصور بھی کیا ہے؟ کوشش کی تھی، لیکن تم درمیان میں ٹپک پڑے۔ مجھے یقین ہے شیخ جمال نے خود تم سے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ میرے شکار کسی اور کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کرتے، انہیں موت بھی میری ہی دی ہوئی پسند ہے۔ شیخ جمال کو تیری بکواس پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری برتری مانی ہے طارق، لیکن ماں اور بہن کا مسئلہ ایسا تھا کہ میں تمہارا دشمن بن گیا۔ آج بھی موقع ہے طارق، اگر تم مجھے ان دونوں کا پتہ بتا دو تو میں تمہارا غلام بن سکتا ہوں۔ جواب میں طارق نے مجھے ماں کی گندی سی گالی دی اور اسی وقت فائر کی آواز سنائی دی اور گولی طارق کے کان کو چھوتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ طارق کے چاروں ساتھی اچھل پڑے، دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ میں نے طارق پر چھلانگ لگا دی۔ طارق سانپ کی طرح پلٹا تھا، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا اور اس کا اکلوتا ہاتھ موڑ کر پشت پر کر دیا۔ میں نے اس کی جیب کا وزن محسوس کر لیا تھا، اس لیے دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی جیب میں رکھا ہوا پستول نکال لیا اور اسے طارق کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے دھاڑا۔ خبردار، اگر کسی نے جنبش کی تو یہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ طارق اپنے اکلوتے ہاتھ کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن کنپٹی پر رکھے پستول کو دیکھ کر وہ سہم گیا۔ اس کے ساتھی بھی ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، میں نے انہیں حکم دیا اور طارق کو کھینچتا ہوا ایک دیوار کے قریب لے آیا۔ اب میری پشت پر دیوار تھی اور میں عقب سے محفوظ ہو گیا تھا۔ طارق کے ساتھیوں کے ہاتھ بلند ہو گئے تھے۔ اسی وقت اس ہال کے کھلے ہوئے روشن دان سے ایک جسم برآمد ہوا اور دبلا پتلا ایاز تقریباً 14 فٹ کی بلندی سے نیچے کود آیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول موجود تھا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دروازے سے عظمت بھی اندر گھس آیا تھا۔ عظمت نے برق رفتاری سے ان چاروں کو نہتا کر دیا جو ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے پستول عظمت نے قابو میں کر لیے تھے۔ چلو تم اس دیوار سے چپک کر کھڑے ہو جاؤ، کسی نے جنبش کی تو گولی مار دوں گا۔ عظمت کی غراہٹ ابھری، لیکن پلٹتے ہوئے دفتن ان میں سے ایک نے عظمت کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی۔
عظمت تو دھوکہ کھا گیا تھا، لیکن ایاز کے پستول سے نکلی ہوئی گولی نے اس کے بھیجے میں سوراخ کر دیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بقیہ تینوں خوف کے مارے دیوار سے چپک گئے تھے۔ عظمت نے پستول کے دستے ان کے سروں پر مار کر ان کے سر پھاڑ دیے اور وہ دہشت زدہ آوازیں نکالتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ طارق کو بھی کپ کپی چڑھ گئی تھی۔ اسے اچانک بدل جانے والی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ عظمت نے گرے ہوئے لوگوں کے سروں پر مزید ضربیں لگا کر انہیں مکر کرنے کے قابل نہ چھوڑا اور سب لمبے ہو گئے۔ تب میں نے طارق کو آگے بڑھایا اور اس کی کمر پر زوردار لات رسید کر دی۔ طارق لہراتا ہوا آگے بڑھا تو ایاز نے اسے سنبھال کر ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ وہ چاروں شانے چت گر پڑا۔ ذلیل کتے، تو نے میری ماں کو گالی دی تھی؟ تو نے میری ماں کی شان میں گستاخی کی تھی؟ ایاز نے اپنا جوتا طارق کے منہ پر رکھا اور زور سے اس کا منہ رگڑ دیا۔ طارق کے ہونٹ اور ناک بری طرح زخمی ہو گئے، شاید اس کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اوندھا ہو کر خون تھوکنے لگا، اس کے حلق سے کراہیں بھی نکل رہی تھیں۔ میں اس کا قصہ پاک کر دوں چیف؟ ایاز بے حد غضبناک ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ نہیں ایاز، ابھی نہیں، یہ بے حد مغرور ہے، خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اسے زندہ رہنے دو تاکہ اس کے سرپرست اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ سکیں اور یہ اپنی حالت پر غور کر سکے۔ سنو طارق، اگر تم زندہ رہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہیں میری ماں اور بہن کو میرے حوالے کرنا ہے۔ اگر تم مجھے اب بھی ان کا پتہ بتا دو تو میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر تم دنیا کے آخری گوشے میں بھی جا چھپو تو ایک دن میں تمہیں تلاش کر لوں گا اور تمہیں میری ماں اور بہن کا پتہ بتانا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا طارق کہ دوسری ملاقات پر میں تمہیں آنکھوں سے محروم کر دوں گا۔ تم جانتے ہو اس وقت میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ بتاؤ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ طارق اب زمین پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے خون تھوک رہا تھا۔ وہ بار بار اس طرح آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے اس کی بینائی چلی گئی ہو۔ دفتن ایاز نے جیب سے چاقو نکال لیا اور طارق کے سر پر پہنچ گیا۔ جواب دو طارق، وہ دونوں کہاں ہیں؟ جواب دو۔ اس نے چاقو کی نوک طارق کی گدی میں چبھو کر کہا، میں تمہیں بے ہوش نہیں ہونے دوں گا، جواب دو، جواب دو۔ ایاز جذباتی ہو رہا تھا۔ تم بے ہوش نہیں ہو سکتے کتے، تم بے ہوش نہیں ہو سکتے۔ دفتن ایاز نے طارق کے کان پر چاقو پھیر دیا اور طارق کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا اور چند ساعت کے بعد ساکت ہو گیا۔ ایاز نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ زندہ ہے بھیا، میں اسے لے جاؤں گا اور اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ زبان نہیں کھولے گا۔ وہ کہنے لگا، ابھی نہیں ایاز، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ یہ سیٹھ جبار کے لیے ہمارا چیلنج ہے۔ پہلے یہ ایک ہاتھ سے محروم ہوا تھا، یہ اس کے لیے دوسرا سبق ہے۔ سیٹھ جبار کو بھی اس کی کہانی سے لطف اندوز ہونے دو۔ اس دن کا انتظار کرو جب یہ سب مجھے میری ماں اور بہن کا پتہ بتانے کے لیے بے چین ہوں گے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ انہیں لے کر خود ہمارے سامنے آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ میں نے ایاز کو ٹھنڈا کیا اور پھر ہم نے وہاں اپنی موجودگی کے نشانات صاف کیے اور وہاں سے واپس چل پڑے۔ بریف کیس ایاز نے اٹھا لیا تھا۔ راستے میں ایاز نے تفصیل بتائی۔ ہم لوگوں نے دیر میں انہیں دیکھا تھا، اس وقت جب طارق کے ساتھی موٹر سائیکلیں سٹارٹ کر کے آپ کی طرف دوڑے تھے۔ طارق اس وقت ان کے ساتھ تھا اور پھر وہ انہیں ہدایات دے کر اس مکان میں آیا تھا۔ اس نے جو ہدایات دی تھیں وہ ہمارے لیے تسلی بخش تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ منصور کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بس اسے پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ لیکن اچھی طرح خوفزدہ کرنے کے بعد یہ تو ہم نہیں جانتے تھے منصور بھیا کہ وہ لوگ آپ کو کس طرح خوفزدہ کریں گے، لیکن یہ خیال تھا کہ بالآخر وہ آپ کو لے کر یہاں آئیں گے۔ چنانچہ ہم نے یہاں پر انتظامات کر لیے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے ہر ممکن کوشش یہ کی تھی کہ اپنے دشمنوں پر حاوی رہیں۔ ایاز نے کہا، یہ واقعی سمجھداری کی بات تھی ایاز، میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ عظمت خاموش خاموش سا تھا۔ بہر صورت تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ میں نے ماحول میں شگفتگی پیدا کرنے کی غرض سے ایسے ہی کچھ ہنسنے ہنسانے والی باتیں کی، حسینہ سے کھانا لگانے کے لیے کہا اور حسینہ آنکھیں مٹکاتی ہوئی چلی گئی۔ کھانے کی میز پر میں دونوں سے پرمزاح باتیں کرتا رہا۔ میں نے شیخ جمال کو فون کیا۔ فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ جسے اپنی دانست میں تم نے بھرپور چوٹ دی تھی۔ بدنصیبی انسان کو ضرورت سے زیادہ ذہین بنا دیتی ہے شیخ صاحب، اور ضرورت سے زیادہ ذہین ہونا اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی فائل چیک کر لی؟ کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی جو آپ کے لیے الجھن کا باعث ہو؟
نہیں، شیخ جمال نروس محسوس ہوتا تھا، گویا میں نے دیانتداری سے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور آپ نے؟ میں نے سوال کیا اور شیخ جمال میرے سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے طارق کو اطلاع دے دی، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ طارق میرے ہاتھوں ذکر اٹھا چکا ہے اور وہ اس اطلاع سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ گویا آپ نے میری موت کا سامان کیا تھا۔ بڑی گہری چال چلی تھی آپ نے۔ میں اس کے لیے مجبور تھا۔ شیخ جمال کی آواز بدل گئی، اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ خیر، مجھے آپ کی مجبوری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، سزا کے طور پر میں آپ پر 20 لاکھ روپے جرمانہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ 20 لاکھ روپے تاوان کے طور پر ادا کر دیں۔ کب اور کہاں؟ مجھے اسی وقت بتا دیں۔ شاید تمہارے دماغ پر چوٹ آئی ہے، تم صحیح و دماغ تو نہیں لگ رہے۔ یہ بھی ممکن ہے شیخ جمال۔ ویسے رقم کی ادائیگی کب ہو رہی ہے؟ یوں کرو، کسی وقت میرے دفتر آ جاؤ، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں یہ رقم تمہارے حوالے کروں گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ شیخ جمال نے ہنس کر کہا۔ بہت خوش ہو شیخ جمال، یہ بھول گئے کہ فائل میرے ہاتھوں تم تک پہنچی ہے۔ طارق کبھی ایسا نہ کرتا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اب تم میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں رکھتے۔ اگر تم نے ان کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ بھی رکھ لی ہے تو وہ بے حقیقت ہے۔ اب شیخ جمال اتنا چوہا بھی نہیں ہے۔ تب وقت کا انتظار کرو، میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ احتیاطاً میں نے ایک پبلک کال بوتھ سے فون کیا تھا۔ گھر واپس آ کر میں نے دوسرا قدم اٹھایا، یعنی وہ لفافہ سیٹھ جبار کو پوسٹ کر دیا جس میں اینجل اور مسعود اختر کی تصویریں تھیں۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی منسلک کر دیا۔ اسی رات عظمت اور ایاز کے سامنے میں نے اپنی اس کارکردگی کا اظہار کیا۔ میں نے عظمت سے کہا، عظمت، میں نے تمہارے کام کی ابتدا کر دی ہے۔ مسعود اختر کو ہم بھی سڑک پر گولی مار کر ہلاک کر سکتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہوگی کہ اب شیخ جمال اور سیٹھ جبار میں ٹھن جائے گی۔ یقیناً سیٹھ جبار شیخ جمال سے اس بارے میں گفتگو کرے گا اور ڈرامہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم لوگ انتظار کریں گے کہ شیخ جمال پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر بہت ہی برا آدمی ہے اور ٹال جاتا ہے اس بات کو تو پھر دوسری چال چلی جائے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو یا نہیں؟ میں تو حیران ہوں۔ آپ نے خوب سوچا اور تقدیر نے آپ کو یہ موقع بھی فراہم کیا۔ ہاں عظمت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات اب بدلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جہاں جہاں الجھنیں پیش آ رہی تھیں وہاں اب ہمارے لیے الجھنیں باقی نہیں رہیں، لیکن ابھی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا نہیں جا سکا۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ پھر ایاز سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تمہارے اس استاد نے تو میری گردن میں ایک بہت بڑا پھندا ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب بھیا؟ میں چمن کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں سمجھ گیا، ایاز نے کہا، اور میں نے ایاز کو چمن سے گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ایاز کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، چمن کے بارے میں آخری بات تو شاید کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ٹھنڈی طبیعت کا آدمی ہے، ممکن ہے اس کے ذہن میں کوئی خاص ہی پروگرام ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اس نے امی اور فریدہ کے بارے میں کہیں سے کوئی سن گن پائی ہو اور آپ کو اسی سلسلے میں روانہ کرنا چاہتا ہو۔ حتمی طور پر اس نے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہ ممکن ہے کہ افواہ غلط ہو۔ میں اس کی فطرت کے تحت ایسا کہہ رہا ہوں۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ ایاز کی بات پر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن کی باتیں میرے ذہن میں چکرا رہی تھیں، لیکن ان سے کہیں اس بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کوئی خیال چمن کے ذہن میں ہے۔ تاہم میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اس وعدے کو نبھانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے ایاز اور عظمت کے لیے کوئی بہتر بندوبست کرنا بھی ضروری تھا۔ لیڈی جہانگیر سے ملاقات کر کے اسے اس بارے میں بتانا تھا۔ ایاز اور عظمت گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر ایاز نے پرخیال انداز میں کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے؟ ناممکن تو نہیں ہے ایاز، لیکن مناسب نہ ہوگا۔ کیوں بھیا؟ یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ لیڈی جہانگیر کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور پھر ممکن ہے کسی دور امی اور فریدہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ اگر یہاں کوئی نہ ہوگا تو… ہاں یہ بات تو ہے، ایاز نے کہا۔ میرے سمجھانے کے انداز سے وہ سمجھ گیا تھا۔ عظمت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تب میں نے عظمت سے کہا، شیخ جمال کا مسئلہ اس دوران میں حل ہو جائے گا عظمت۔ مسعود اختر کو اگر اس کے کیے کی سزا نہ ملی تو ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے۔ شیخ جمال سے حاصل کی ہوئی آدھی رقم تمہاری ہے، میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دوں گا۔ تمہاری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ گھر والوں کی بہتری کے لیے جس طرح چاہو خرچ کرو، لیکن میری ایک درخواست ہے، تم میرے ساتھ رہو۔
اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، یہاں صرف دو ہی طبقے رہتے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ جو ظالم نہیں ہوتے وہ مظلوم ہوتے ہیں۔ لوگ شرافت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے، ہمیں وقت کی ضرورت کے مطابق زندہ رہنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بدستور لیڈی جہانگیر کے ساتھ رہو، اسی حیثیت سے رہو، اس وقت تک جب تک کوئی اور تبدیلی رونما نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن ایک بات پر مجھے اعتراض ہے، میں اس رقم کا حقدار نہیں ہوں۔ پھر اس کا حقدار کون ہے عظمت؟ کیا ہوگا اس رقم کا؟ اس کا مصرف بتاؤ، میں نے پوچھا، اور پھر کافی رد و قد کے بعد وہ تیار ہو گیا۔ امجد بھائی کا فون ملا تو مجھے پتا چلا کہ طارق لندن جا چکا ہے۔ سیٹھ جبار کی بے چینی کا بھی پتا چلا۔ امجد بھائی نے کافی کام کیا تھا، انہوں نے بھابھی کو بھی اندر کی سنگن لینے کے لیے لگا دیا تھا۔ پھر میں نے کچھ ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں نے گہری سانس لی تو طارق اس فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا، لندن چلا گیا۔ خیر، جائے گا کہاں؟ ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ امجد بھائی کا فون دوسرے دن صبح ہی صبح موصول ہوا تھا۔ انہوں نے سنسنی آمیز لہجے میں بتایا، تمہاری پیش گوئی بالکل درست نکلی منصور، رات کو خاصے خراب حالات تھے، صحیح تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بیگم صاحب اور اینجل بری طرح رو رہی تھیں اور سیٹھ جبار شدید غصے میں تھے۔ اینجل کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ بالکل نہیں معلوم ہو سکا۔ نہیں بھائی، بہت مشکل کام تھا، بند کمرے میں یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا۔ مگر مجھے بتاؤ گے نہیں مسئلہ کیا تھا؟ نہیں امجد بھائی، فی الوقت نہیں، لیکن اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو مجھے ضرور فون کریں، میں نے کہا، اور امجد بھائی نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ طارق کا کھیل فی الوقت ختم ہو گیا تھا، اب کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں تیار ہو کر باہر نکل آیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ لیڈی جہانگیر کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ ان کے دروازے کا چپڑاسی موجود نہیں تھا، ورنہ شاید انہیں میری آمد کی اطلاع مل جاتی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر لیڈی جہانگیر ششدر رہ گئی تھیں۔ میں نے انہیں اب تک رونما ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتا دی، اور جب انہیں چمن کے پروگرام کے بارے میں بتایا تو وہ چونک اٹھی۔ چمن کہاں بھیج رہا ہے تمہیں؟ بس مجھے اسمگلنگ کا کچھ مال لے کر سفر کرنا ہے، جہاں جہاں بھی جانا ہو۔ میں نے ابھی اس بارے میں تفصیلات نہیں پوچھیں۔ واپسی میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ 1-1.5 ماہ۔ کیا تم یہ پروگرام ملتوی نہیں کر سکتے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے وعدہ کر لیا ہے گل، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے لرزاں تھے۔ پھر اس نے تشویش سے پوچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو؟ نہیں گل، یقین رکھو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیڈی جہانگیر کے چہرے پر جو خوشی نمودار ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ میرے جانے کے خیال سے وہ بہت افسردہ تھی۔ بہرحال دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا۔ شام کو 4 بجے میں گھر واپس آیا تو ایاز موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ چمن کا فون آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ اسے فون کر لوں۔ میں فون کی طرف بڑھ گیا، چمن فون پر مل گیا تھا۔ مجھے تمہارے فون کا انتظار تھا۔ تغلق خان سے تو مٹ بھیڑ نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کوئی خاص بات؟ گروہ بنا رہا ہے، جیل توڑی ہے اس نے پچھلی رات، سزائے موت کے چند قیدیوں کو لے اڑا ہے، اب ان کی پرورش کرے گا اور ان سے کام لے گا۔ ایسے لوگ بہترین ساتھی ہوتے ہیں۔ ویسے ابھی تک تمہاری تلاش میں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن چمن اگر واقعی کبھی حالات خراب ہو گئے تو مجبوراً مجھے اپنا بچاؤ کرنا پڑے گا، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ایسے وقت سے بچنا منصور، ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ ویسے اس کی آمد پراسرار ہے میرے لیے، ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ تم ہی معلوم کر سکتے ہو چمن۔ معلوم کر لوں گا، لیکن وہ مجھ سے بھی بگڑ گیا ہے۔ تمہاری تلاش میں اس کے آدمی میرے اڈے کی نگرانی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر میں نے اسے طارق سے مٹ بھیڑ کے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ بڑی گرم خبر سنائی ہے تم نے۔ ویسے میرے کام کے لیے تو تیار ہو؟ ہاں چمن، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ میں تیاریوں میں مصروف ہوں۔ ٹھیک 19 تاریخ کو تمہیں یہاں سے روانہ ہونا ہے، اوکے؟ خدا حافظ، چمن نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسرے دن ایاز نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھ گیا۔ یہ اخبار چیف، یہ خبر پڑھو۔ ایاز نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار کی سرخی پر نظر پڑتے ہی میں اچھل گیا۔ مشہور صنعت کار شیخ جمال کے جوان سال صاحبزادے مسعود اختر کی کار کے حادثے میں ہلاکت۔ کسی نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار کر مسعود اختر کی کار کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے بعد پوری خبر تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کل شام ایک سنسان سڑک پر مسعود اختر کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس گاڑی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا جس سے حادثہ ہوا تھا۔
خیال ہے کہ وہ کوئی بھاری گاڑی ہوگی، ورنہ اس خوفناک حادثے کے بعد اس کا بھی وہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ پولیس تفتیش کر رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پولیس تو خیر قیامت تک اس گاڑی کا پتہ نہیں چلا سکتی جس نے مسعود اختر کی کار کو ٹکر ماری ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم شیخ جمال کو اطلاع دے دیں کہ مسعود اختر کو سیٹھ جبار نے قتل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسعود اختر سیٹھ جبار کی بیٹی سے عشق کرنے لگا تھا۔ دن کے 11 بجے تھے جب عظمت جنگلی بیل کی مانند دندناتا ہوا گھس آیا۔ اس کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے بھیا، میں راستے بھر سوچتا آیا تھا کہ کہیں تم نکل نہ گئے ہو۔ وہ ہانپتا ہوا بولا۔ خیریت عظمت، خیریت تو ہے؟ میں نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں عظمت کے اس جوش کی وجہ سمجھتا تھا۔ اخبار، ذرا اخبار تو دیکھو۔ اس نے اپنے لباس میں چھپا ہوا اخبار نکال کر میری طرف بڑھایا، اور اسی وقت اس کی نگاہ میرے قریب رکھے ہوئے اخبار پر پڑی، اور اس کے جوش میں کمی واقع ہو گئی۔ تو تم دیکھ چکے ہو وہ خبر؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اور تمہارے دشمن کے کیفر کردار تک پہنچ جانے پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر ہم ابھی اسے معاف نہیں کریں گے عظمت۔ ابھی تو اسے کرب کے بے شمار مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس کا جرم اتنا معمولی نہیں تھا۔ سیٹھ جبار کا اور اس کا مسئلہ ابھی آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اور ایاز اسی کے انتظامات کر رہے تھے۔ آؤ میں تمہیں تفصیل بتاؤں۔ اور میں نے عظمت کو اینجل اور مسعود اختر کی تصویریں دکھائیں، پھر مختصراً اسے تفصیل بتا کر بولا، سیٹھ جبار بڑا شاطر ہے، شطرنج پر اس کی چالیں غیر جذباتی ہوتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ مسعود اختر پر براہ راست وار کرتا یا شیخ جمال سے رابطہ قائم کر کے اسے کسی قسم کی دھمکی دیتا، اس نے خاموشی سے راستے میں آنے والی گندگی صاف کرا دی۔ انسانی زندگی کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والوں کو گھاس کوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ عظمت متحرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، مگر تم نے بھی خوب گیم دکھایا، بڑی گہری چال چلی تھی تم نے بھیا، جسے وہ گھاک چال باز بھی نہ سمجھ سکے۔ وقت نے یہی سکھایا ہے عظمت، کسی کو زہر دے کر نہ مارو بلکہ میٹھی گولیاں دے کر مارو، اسی میں کامیابی ہے۔ تم جوش جذبات میں شیخ جمال یا اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے، سب کا خیال 100% تمہاری طرف جاتا، کیونکہ تم جیل سے رہا ہوئے تھے، اور تمہاری اور شیخ جمال کی دشمنی اظہر من الشمس بھی تھی۔ چنانچہ تم گرفتار ہو جاتے یا بقیہ زندگی ایک مفرور کی حیثیت سے گزارتے۔ عظمت نے گردن جھکا لی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، زندگی ایسے ہی بے پناہ مسائل کا مجموعہ ہے عظمت، اس سے جنگ کرنی ہوتی ہے۔ خود کو اس جنگ کے لیے تیار کرو۔ اس جنگ کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے وقت کو بھول جانا بہتر ہوگا۔ میں اب ٹھیک ہوں منصور بھیا، اور آپ کی رہنمائی کا طالب ہوں۔ تمہارے علم میں لا چکا ہوں عظمت کہ کچھ روز کے لیے ملک سے باہر جاؤں گا۔ وقت کا تعین نہیں کر سکتا کہ کب تک واپسی ہو۔ اس دوران میں تم بدستور لیڈی جہانگیر کے ساتھ رہو۔ واپس آنے کے بعد سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عظمت نے گردن ہلا دی۔ شیخ جمال کی کیفیت نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ بہرحال میں نے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اینجل اور مسعود اختر کی تصویروں کا ایک پیکٹ تیار کر کے شیخ جمال کے نام پوسٹ کر دیا، اور اسی شام ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہیں؟ شیخ جمال صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیٹے کے قاتل کے بارے میں۔ سمجھے؟ کیا مطلب؟ مطلب شیخ جمال ہی کو بتایا جا سکتا ہے۔ جاؤ شیخ جمال سے کہہ دو کہ اگر مسعود اختر کے قاتل کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کریں۔ جناب، اگر ایسی کوئی بات ہے تو، سیکرٹری نے کہا۔ مسٹر سیکرٹری، 20 سیکنڈ کے اندر شیخ جمال صاحب سے بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون بند کر دوں گا۔ ہولڈ آن پلیز، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شیخ جمال شاید اسی کمرے میں موجود تھا جہاں سے بات ہو رہی تھی، چنانچہ چند لمحات کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ کون؟ کون؟ شیخ جمال کے لہجے میں اضطراب تھا۔ تم مجھے بھی بھول گئے ہو شیخ جمال؟ 5 لاکھ میرے ہی قبضے میں آئے تھے، لیکن تم میری ہمدردیاں کھو بیٹھے۔ تو کیا تم نے ہی نہیں شیخ جمال، میں ایسے گھٹیا کام نہیں کرتا۔ تم نے دھوکہ دہی کی تھی، انتقام بھی تم سے لیا جاتا۔ مسعود اختر سے مجھے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ ہاں، وہ زد میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا کھیل دوسرا تھا۔ سیٹھ عبدالجبار کو جانتے ہو؟ ہاں، سیٹھ جبار کو کون نہیں جانتا؟ تمہارے بیٹے سے عشق چل رہا تھا اس کی بیٹی کا۔ ہمیں تو ایسی آسامیوں کی تلاش رہتی ہے۔ ان دونوں کی تصاویر سیٹھ جبار کو بھجوا دی گئی تھیں۔
لیکن سیٹھ جبار سے یہ توقع نہ تھی۔ کیا مطلب؟ شیخ جمال کی آواز لرز گئی۔ اس کی فیکٹری کے ٹرک نے مسعود اختر کا کھیل ختم کر دیا۔ ظاہر ہے اس کی سزا وہ اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتا تھا؟ بکواس، جھوٹ، یہ ناممکن ہے۔ ان دونوں کی تصاویر کا ایک پیکٹ میں نے تمہارے پاس بھی بھجوا دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے میں نے سیٹھ جبار سے، جو بہرحال میں اس سے وصول کر کے رہوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اوہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، ذلیل انسان، بکواس کر رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو 10 لاکھ روپے میں تمہیں ادا کروں گا۔ ان تصاویر کو شائع کرا دو، ملک کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، تم مجھے کل فون کرنا، میں اس کمینے سے بات کر لوں۔ قصور اس کی بیٹی کا بھی تو تھا۔ ٹھیک ہے شیخ جمال، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تم دو یا سیٹھ جبار، میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ میں نے فون بند کر دیا اور ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ صرف یہ فون کرنے آیا تھا کیونکہ اتنا خطرناک فون گھر سے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا کام کر لیا تھا۔ رہی 10 لاکھ کی بات تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سیٹھ جبار سے ملیں گے اور نہ شیخ جمال سے، بلکہ اب 10 لاکھ کا لالچ ان دونوں خطرناک انسانوں کو اپنے پیچھے لگانے کے مترادف تھا۔ اس لیے اس تصور کو بھی میں نے ذہن سے نکال دیا تھا اور اب اس فون کے نتیجے کا انتظار تھا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ امجد بھائی نے بھی فون نہیں کیا۔ میں خود ایسی کوئی کوشش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ اور پھر ایک شام چمن کا فون ملا، جو میں نے ہی ریسیو کیا تھا۔ چمن بول رہا ہوں، تمہارا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا ہے، مجھے یاد ہے۔ میں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، صرف تمہاری طرف سے انتظار ہے۔ میں تیار ہوں چمن، جب کہو گے چلا جاؤں گا، تب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اوکے، آ جاؤ، میں نے جواب دیا اور چمن نے فون بند کر دیا۔ میں دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے سوچتا رہا تھا۔ چمن کی اس پیشکش سے میں بہت الجھ رہا تھا۔ ملک سے باہر جانے کو قطعی دل نہیں چاہتا تھا، لیکن چمن نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ واقعی بڑے آڑے وقت میں وہ میرے کام آیا تھا۔ میری یہ آزادی اسی کی رعونِ منت تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے جو سہولتیں فراہم کی تھیں، انہوں نے میری زندگی میں اعتماد پیدا کیا تھا، اس لیے میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی کئی بار ذہن میں آیا تھا کہ ممکن ہے ملک سے باہر نکل کر امی اور فریدہ کے سلسلے میں کوئی کامیابی ہو جائے۔ یہاں تو میں ان کی تلاش سے مایوس ہی ہو چکا تھا۔ چمن مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میں نے خوشدلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ اور منصور، کیسے مزاج ہیں؟ مصروفیات ختم ہو گئیں تمہاری؟ ہاں، بس مصروفیات کیا تھیں، دل کو بہلانے کی کوششیں تھیں۔ ہر لمحے ایک احساس ذہن میں رہتا ہے چمن، ممکن ہے کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے، کہیں سے کوئی خط آ جائے۔ میری دلی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں منصور، بلکہ یقین کرو میری پیشکش میں ایک نظریہ یہ بھی ہے، بس ایک موہوم سی امید ہے، ممکن ہے باہر کی دنیا میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ کاش ایسا ہو سکے۔ ہمت سے کام لو منصور، میں نے جو کچھ سوچا ہے بے مقصد ہی نہیں ہے، ایک منصوبہ ہے میرے ذہن میں جس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ ابھی تو میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، اور براہ کرم اس پر اصرار مت کرنا۔ بہرحال صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تمہارے مفاد میں ہے۔ یہ بتاؤ کب تک روانہ ہو سکتے ہو؟ اب یہ تم پر منحصر ہے چمن، میری طرف سے تو زیادہ سے زیادہ پرسوں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بس تو کل دوپہر تک تم اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ اور 2 بجے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد تم میری تحویل میں رہو گے۔ ٹھیک ہے، بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ ایاز کو ساتھ رکھنے کی اجازت دے دو، میں نے کہا، اور چمن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرخیال سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر وہ آہستہ سے بولا، ضروری سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری اجازت مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مگر پھر اسے بھی ساتھ لیتے آنا، اس کے بعد فرصت نہیں ہوگی۔ میں کل ہی سے لوڈنگ شروع کرا دوں گا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ چمن تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ بس ایک عجیب سی اداسی ذہن پر مسلط ہو گئی تھی۔ جو نہیں بننا چاہتا تھا وہ بن گیا تھا۔ چرس فروشی کے الزام میں جیل گیا، قاتل کہلایا، بلیک میلر بنا، اور اب اسمگلر بننے جا رہا تھا۔ وقت کی یہی مانگ تھی، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ میں کیا کرتا؟ تقدیر نے تو مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح۔ میں دیر تک ہونٹ بھینچے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ حسینہ سامنے آ گئی۔ آج وہ سنجیدہ تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی ذمہ داری بھی تھی۔ کوئی کام صاحب جی؟ کوئی نہیں حسینہ، تجھے اپنا گھر یاد نہیں آتا؟
یاد آنے کو تو بہت سی یادیں آتی ہیں صاحب جی، پر مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ حسینہ میں باہر جا رہا ہوں، نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ عظمت کو جانتی ہو نا، میں اسے ہدایات دے جاؤں گا، تو اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جانا، وہ تیرے لیے سارا بندوبست کر دے گا۔ کیسا بندوبست؟ وہ تعجب سے بولی۔ تیری آئندہ زندگی کا بندوبست۔ اس کے بعد تجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تیرے بابا کو بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کون کرے گا صاحب جی؟ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا۔ مگر صاحب جی، آپ اتنے سارے پیسے ہمیں کیوں دیں گے؟ اس لیے حسینہ کہ تو محفوظ رہے، تیری سادگی، تیرا اعتماد باقی رہے، تو اپنی معصوم آرزوؤں کی قبر میں نہ سوئے۔ میں تیری زندگی چاہتا ہوں، میں نے افسردگی سے کہا۔ تو ہماری زندگی کو خطرہ ہے صاحب جی؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ہاں حسینہ، قدم قدم پر خطرہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے کہ چند زخمی لوگوں کے درمیان آ گئی، اگر وہ زخم خوردہ نہ ہوتے تو تجھے زخمی کر دیتے۔ چمن کو تیری عزت، تیری سادگی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، مگر تو ان باتوں کو کہاں سمجھے گی؟ بس عظمت جس طرح تجھ سے کہے اسی طرح کرنا۔ بول، وعدہ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے صاحب جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ عظمت آیا تو میں نے حسینہ کے سلسلے میں اسے ہدایات دیں، اور عظمت نے وعدہ کر لیا کہ وہ خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ پھر جب ایاز کو میں نے یہ خبر سنائی کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ضروری تیاریوں کے بعد دوسرے دن ہم دونوں چمن کے اڈے پر پہنچ گئے۔ چمن ہمارا منتظر تھا، فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا اور ایک کار میں ہم دونوں کو لے کر چل پڑا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کار طویل فاصلہ طے کر کے شہر سے باہر نکل آئی، اور پھر وہ ایک تفریحی ساحل کے ایک ہٹ کے سامنے رکی تھی۔ ہم تینوں اتر کر ہٹ میں داخل ہو گئے۔ یہاں 4-5 آدمی اور موجود تھے، ان میں ایک قوی ہیکل بوڑھا بھی تھا، جسے صرف عمر کے لحاظ سے بوڑھا کہا جا سکتا تھا، ورنہ وہ بہت توانا اور چاقو چوبند معلوم ہوتا تھا۔ مارٹی، اندر آؤ، چمن نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ایاز کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے وہ ہٹ کے اندرونی کمرے میں داخل ہو گیا جہاں فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ میں اور چمن بیٹھ گئے، لیکن مارٹی مؤدبانہ انداز میں کھڑا رہا۔ چمن نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ منصور ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر منصور، مارٹی بے تاثر لہجے میں بولا۔ منصور، اس دورے میں مارٹی تمہارا نائب رہے گا، یہی اس لانچ کا کیپٹن ہے، تجربہ کار آدمی ہے، سمندری امور میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تم اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ کب تک روانہ ہو سکتے ہو مارٹی؟ کل رات چیف، لوڈنگ مکمل ہونے والا ہے، ان آدمی لوگوں کو بھی قبضہ میں لے لیا ہے۔ گڈ۔ منصور، اب تفصیل سمجھ لو۔ اس سفر میں تمہیں 3 اسٹیشن کور کرنے ہیں، ادائیگی نقد ہوگی اور ساری دولت تم سنبھال کر رکھو گے۔ لانچ کا عملہ 8 افراد پر مشتمل ہے، 10 آدمی وہ ہوں گے جو اسمگل ہو کر جا رہے ہیں، مارٹی اور تم گویا کل 20 افراد ہوں گے۔ چمن نے ایک بریف کیس نکالا اور اس سے کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ دیر تک وہ مجھے تفصیلات سمجھاتا رہا، پھر بولا، اس دوران میں تم اگر کہیں رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، لانچ کا محافظ مارٹی ہوگا۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے؟ بس اب میری ذمہ داری ختم، اب واپسی میں تم سے ملاقات ہوگی، چمن نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ چمن مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ مارٹی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ہمارا لائق کو خدمت بتاؤ باس، مارٹی ہر طرح حاضر ہے۔ اس کے بعد کیا پروگرام ہے مارٹی؟ ہٹ میں آرام کرنا مانگتا، آرام کرو، پوائنٹ پر جانا مانگتا، پوائنٹ پر چلو، تھوڑا ٹائم میں کشتی آ جائے گا۔ کشتی؟ ادھر پوائنٹ پر گیا ہے، 6 آدمیوں کو چھوڑنا تھا، مگر ادھر آرام کا جگہ نہیں ہے ماسٹر، ریت کا ٹیلوں پر رات گزارنا پڑے گا۔ جیسا بولو۔ یہ پوائنٹ کہاں ہے؟ ادھر سے 4 میل دور ہے۔ جسیرہ، تم نام سنا ہوگا۔ اوہ ہاں، سنا ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ تو پھر کیا آرڈر ہے باس؟ پوائنٹ پر چلیں گے، یہاں رکنے سے فائدہ ہو سکتا ہے ماسٹر، جیسا بولو، جس چیز کا ضرورت ہو آ جائے گا۔ مارٹی آنکھ دبا کر مسکرانے لگا۔ نہیں مارٹی، شکریہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک بات بولے چیف، ناراض تو نہیں ہوگے؟ نہیں، کہو مارٹی۔ مارٹی سالہ 2 چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، عورت اور شراب، اور پھر سالہ سمندر تو ان 2 چیزوں کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ باس، آپ اجازت دو تو ایک آدمی اور بڑھا دوں؟ پہلے کس سے اجازت لیتے رہے ہو مارٹی؟ ابھی پہلا مرتبہ مارٹی اسسٹنٹ بنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے،
میں کوئی نیا حکم نہیں مسلط کرنا چاہتا، جو دل چاہے کرو، میں نے کہا، اور مارٹی میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مارٹی کے جانے کے بعد ایاز میرے پاس آ گیا اور میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سب ٹھیک ہے نا بھیا؟ ہاں ایاز، اسمگلر بننا مبارک، میں نے تلخ مسکراہٹ سے کہا۔ سب چلتا ہے، مگر بھیا ایک بات کسی طور میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایاز گہری سانس لے کر بولا، یہ چمن مجھ سے خار کھانے لگا ہے، نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ سخت تو ہمیشہ سے ہے، لیکن ایسا بھی نہیں۔ مجھے تو یوں گھورتا ہے جیسے میں اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں۔ اوہ، ممکن ہے صرف تمہارا خیال ہو، بظاہر تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے تمہیں بخوشی میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ وہ منع بھی کر سکتا تھا، میں نے کہا۔ ایاز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مارٹی چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کشتی آ گئی۔ مارٹی ہی اس کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ کشتی آ گیا ہے ماسٹر، اپنا سامان سنبھال لو اور اس کا بعد چلو۔ ہم تو اب بھی یہی کہتا ہے باس کہ نائٹ ادھر گزارو، صبح کو آرام سے چلیں گا۔ چلو، میں نے بھاری لہجے میں کہا، اور مارٹی نے شانے ہلا دیے۔ پھر میں اور ایاز باہر نکل آئے۔ ساحل پر ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی جو سرخ اور سفید رنگ کی تفریحی کشتی تھی۔ اس کے بعد بان پر ایک مونوگرام بنا ہوا تھا جس پر TS لکھا تھا۔ کشتی پر صرف ایک ملاح تھا، یوں بھی وہ چھوٹی سی تھی اور چند لوگ اس پر سفر کر سکتے تھے۔ مارٹی ہمارے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی چل پڑی۔ میں اور ایاز خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ مارٹی کئی بار چور نگاہوں سے میرا جائزہ لے چکا تھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ کشتی کا سفر بہت طویل تھا، حالانکہ بادبان میں بھری ہوا اسے برق رفتاری سے چلا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً 80 منٹ تک سفر کرتی رہی، اور پھر دور سے ایک ٹاپو نظر آنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی ساحل سے جا لگی۔ یہاں کئی افراد تھے جو ہمارے نزدیک آ گئے۔ انچارج، مارٹی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، اور ان لوگوں نے گردن جھکا دی۔ لانچ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس طرف ہے باس، پہلے سے موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا، اور میں اس طرف چل پڑا۔ چھوٹے سے ٹاپو کو ریت کا جزیرہ کہا جا سکتا تھا۔ یہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لانچ نظر آنے لگی۔ یہاں بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ سب اٹھ گئے اور ہمارے پاس آ گئے، سوائے ایک پستہ قد نوجوان کے۔ وہ ریت کے ٹیلے سے پشت لگائے بیٹھا چاقو سے ایک مسواک نما لکڑی کو چھیل رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ہماری طرف نہیں دیکھا تھا اور بے نیازی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی اور لانچ پر اتر گیا۔ کافی بڑی لانچ تھی، چھوٹا موٹا جہاز معلوم ہوتی تھی۔ پوری لانچ پر کارٹن لدے ہوئے تھے، لکڑی کی پیٹیاں کرینے سے چنی ہوئی تھیں۔ پورا مال لوڈ ہے چیف، مارٹی نے بتایا۔ تب پھر انتظار کیوں ہے؟ کل نائٹ کو سفر سٹارٹ کروں گا، کیونکہ کل کا کلیئرنس ہے۔ آج رات گشت ہے۔ گشت؟ ہاں چیف، بس ضروری کاروائی ہوتا ہے۔ کل موسم صاف ہوگا، مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مارٹی، میں نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد کہا، اور پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ گیشی ہے چیف، لانچ انجینئر، بے مثال انجینئر ہے وہ ہمارا۔ ماتحتوں میں نہیں آتا، کانٹریکٹ پر کام کرتا ہے۔ اسی لانچ سے سفر کرے گا؟ ہاں، انجن کی دیکھ بھال اسی کی ڈیوٹی ہے۔ مغرور آدمی ہے، کریک ہے، مارٹی نے کہا، اور میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اوکے چیف، اجازت ہے، ہم جائیں؟ میں نے گردن ہلا دی اور مارٹی ان لوگوں کو ہدایت دے کر کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کشتی واپس جا رہی تھی۔ میں نے ایاز کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ لانچ پر پہنچ گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے لانچ کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہاں کافی گرمی تھی، لیکن جوں جوں شام ہوتی جا رہی تھی موسم بہتر ہوتا جا رہا تھا، اور رات تو کافی خشک تھی۔ ریت کے ٹیلے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا ان لوگوں نے تیار کیا اور احترام سے میرے سامنے پیش کیا۔ پھر ہم ریت ہی کے ایک ٹیلے پر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ایاز، کافی دیر کے بعد میں نے ایاز کو پکارا تھا۔ ایاز میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس گیشی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بدمزاج آدمی معلوم ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں چند ساتھ خاموش رہا، پھر میں نے کہا، راستے میں ٹھیک کر لیں گے، لانچ روانہ ہونے دو۔ ایاز خاموش رہا، پھر ہم سو گئے۔ جزیرے کی صبح بے حد خوشگوار تھی۔ پرندوں کے غول سمندر کی لہروں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ مشرق سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دوپہر حسب معمول گرم ہوتی جا رہی تھی۔
4 بجے ایک بڑی کشتی جزیرے پر آئی اور اس سے وہ لوگ نیچے اتر آئے جو ملازمت کی تلاش میں نقل وطن کر کے غیر قانونی طور پر جا رہے تھے۔ پریشان حال لوگ تھے اور گھبرائے لگ رہے تھے۔ 7 بجے کشتی نے آخری چکر لگایا اور اس میں مارٹی کے ساتھ ایک لڑکی تھی، چست پتلون میں ملبوس، اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھی۔ تمام لوگوں نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مارٹی نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی اور لڑکی کو لانچ پر پہنچا دیا۔ کشتی واپس چلی گئی تھی۔ کیسا گزرا باس؟ کوئی الجھن تو نہیں ہوا؟ نہیں، سب ٹھیک ہے مارٹی۔ کس وقت چلو گے یہاں سے؟ ٹھیک 11 o'clock، مارٹی نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم لانچ پر پہنچ گئے۔ دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے۔ گیشی انجن روم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے ملاح بھی اس کے ساتھ تھے۔ رات کو 11 بجے جب سمندر پر گہری خاموشی اور سکوت طاری تھا، لانچ کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور لانچ نے ساحل چھوڑ دیا۔ میں اور ایاز ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایاز بھی خاموش تھا اور میں بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مارٹی ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ کتنے دن کے بعد چکر لگاتے ہو؟ میں نے خاموشی توڑنے کی غرض سے کہا۔ کوئی تعین نہیں باس۔ یہ لانچ چمن کی ہے؟ ہاں چمن ہی کا ہے۔